بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پچھلی دو درسوں میں نے آپ کے سامنے نماز کے فرائض رکھے تھے، اس کے بعد واجبات نماز۔ آج میں آپ کے سامنے نماز کی سنتیں عرض کرتا ہوں۔ نماز کے اندر 21 سنتیں ہیں۔ سنت کا یہ ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب تو نہیں ہوتا، لیکن نماز میں کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان ساری سنتوں کا ہم اہتمام کریں گے تو ہماری نماز کامل ہوگی اور پورا ہمیں اس پر ثواب ملے گا۔ پہلی سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یہ سنت ہے۔ کانوں کو لگانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کانوں کے برابر کرنا یہ سنت ہے کہ جب پہلی تکبیر کہنے لگے ہیں تو آپ کے ہاتھ کانوں کے برابر ہو جائیں، یہ سنت ہے۔ اور دوسری سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں اپنے حال میں کھلی رہیں، یعنی ایسے نہیں کرنا، بند نہیں کرنا۔ بعض ساتھی ایسے بند کر کے تکبیر کہتے ہیں، اور ایسے بھی نہیں کرنا کہ آدمی زور سے ان کو کھولے، بلکہ جو حال اپنی یعنی عام حالت کی، نہ بند کرنا ہے نہ کھولنا ہے، جو اس کی حالت ہے ایسے ہی ان کو پیچھے لے جانا ہے۔ اور قبل رخ رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ بعض ساتھی ایسے نیت باندھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بعض ایسے باندھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ ایسے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنے کانوں کو برابر لگانا ہے۔ اور اسی طرح سر کو نیچے نہیں کرنا، بلکہ سر ہمارا سامنے کی طرف، جب بھی نیت باندھنی چاہیے ایسے تصور کرنا ہے کہ ہم قبلے کے سامنے ہیں تو سامنے کی طرف دیکھنا، اپنی گردن کو جھکا نہیں لینا، ایسے نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں کے قریب نہیں لانا سر کو، بلکہ سر اپنی جگہ پہ رہے، اپنے ہاتھوں کو آپ نے ایسے لے جانا، اور ہاتھ کی انگلیاں قبلہ رخ رہیں، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، بلکہ ایسے اس انداز سے جانا ہے کہ آپ کا ہاتھ قبلہ رخ رہے اور سر اپنی جگہ پہ رہے، اس کو نیچے نہیں جھکانا۔ اور اسی طرح تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت بلند آواز سے کہنا، یعنی جو امام ہے، یہ امام کے لیے ہے کہ جب وہ رکوع میں جائے تو اللہ اکبر کہے، رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ بلند آواز سے کہے کہ لوگوں تک آواز چلی جائے۔ کبھی وہ نہیں کہتا یا آہستہ آواز سے کہہ دیتا ہے تو اس سے سجدہ سہو وغیرہ تو نہیں آئے گا، لیکن سنت چھوٹے گی، ثواب میں کمی ہے۔ اور اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا، یہ سنت ہے کہ آدمی جب ہاتھ باندھے تو اس کا طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کو ناف کے نیچے رکھے، اور پھر دائیں ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے باندھے۔ اور بعض ساتھی یعنی ایسے باندھ لیتے ہیں، ہاتھ لٹکا لیتے ہیں، بعض دفعہ ایسے جا رہا ہوتا ہے ہاتھ، ایسا نہ ہو، بلکہ ایسا ہلکا بنانا ہے کہ یہ والے اس سے پکڑنا ہے، یہ اور یہ 3 انگلیاں ایسے اوپر ہونی چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے مطابق ہم نے ہاتھ باندھنا۔ اور اسی طرح جب ہم پہلی رکعت ہے تو پہلی رکعت میں ہم ثنا پڑھیں گے، یہ بھی سنت ہے۔ جیسے امام بھی خاموش رہتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر امام بھی ثنا پڑھ رہا ہوتا ہے، سبحانک اللہ، مقتدی بھی پیچھے سارے لوگ ثنا پڑھیں گے۔ لیکن جب امام قرات شروع کر دے الحمدللہ رب العالمین، تب آ کے کوئی نیت باندھتا ہے تو پھر وہ نہیں پڑھے گا، بس کہ وہ خاموش ہو جائے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز۔ اگر آپ امام کے ساتھ بالکل ایسے شامل ہوئے تو آپ بھی ثنا پڑھیں گے، لیکن جب امام اور آپ تھوڑا سا فرق ہو گیا، آپ تھوڑے سے لیٹ آئے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ اب تو امام نے قرات شروع کر دی ہوگی، اب آ کے اللہ اکبر کہہ کے آپ خاموشی سے کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح تعوذ پڑھنا اور یعنی بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی پڑھنی ہے۔ اور قرات سنت کے مطابق کرنا، یعنی جس نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا۔ اس کے 3 درجے ہیں، یہ نمازوں کے اعتبار سے ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل، سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک، یعنی لمبی قرات کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز میں تھوڑی سی قرات لمبی ہوتی، یہ سنت ہے۔ ظہر میں بھی اللہ کے نبی ایسے فرماتے تھے۔ اور اسی طرح عصر اور عشاء میں اوساط مفصل،
کہ سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک ان میں سے کہیں سے پڑھ لینا۔ اور مغرب کی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا مختصر قرات ہوتی ہے، وہ سورہ زلزال سے لے کے سورہ ناس تک کوئی بھی سورت پڑھ لیں سنت ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح رکوع اور سجدے میں کم از کم 3 بار تسبیح پڑھنا۔ جو ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، یہ 3 دفعہ کہنا سنت ہے۔ 3 دفعہ آدمی کہہ لے۔ اگر کوئی آدمی نہیں کہہ پاتا اور ویسے ہی وہ کچھ اور یعنی جو ہے سجدے سے اٹھ جاتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، ثواب میں کمی واقع ہوگی، اس سے جو ہے سجدہ سہو وغیرہ نہیں آئے گا۔ رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا۔ جب آپ رکوع کر رہے ہیں تو آپ کا سر اور آپ کی پیٹھ بالکل برابر، ایسے نہیں سر کو نیچے جھکا دینا، یا بعض ساتھی جو ہے سر جھکاتے نہیں، تھوڑا سا ہی رکوع میں نیچے جاتے ہیں، یعنی پورا جھکتے نہیں ہیں، بلکہ ایسے آپ کا یہ سر اور یہ پیٹھ بالکل برابر ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہونے چاہیے یا ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی پھر جو ہے رکوع صحیح نہیں ہوگا۔ رکوع میں آپ کا سر پیٹھ دونوں بالکل برابر ہونے چاہیے، اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا یعنی جب آپ رکوع میں ہیں تو صرف ہاتھ رکھنے نہیں، ایسے کر کے آپ ہاتھ رکھ لیں، بلکہ کھول کر آپ اس طرح جو ہے گھٹنے کو پکڑیں گے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور اسی طرح قومے میں امام ہے تو وہ کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، پیچھے مقتدی صرف کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اور اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ دونوں کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ اور اسی طرح سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے رکھنے ہیں۔ جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو پہلے ہاتھ نہ لگائیں، کوئی بزرگ ہیں گھٹنوں میں تکلیف ہے وہ تو علیحدہ بات ہے، ورنہ آدمی جب سجدے میں جا رہا ہے تو سب سے پہلے یہ گھٹنے لگیں گے، پھر ہاتھ لگیں گے، پھر پیشانی جو ہے ناک اور پھر پیشانی لگانی۔ اٹھنا ہے تو اس کے برعکس کہ پہلے پیشانی اٹھائیں، پھر ناک اٹھائیں، اور پھر جو ہے اپنے ہاتھ اٹھائیں اور پھر گھٹنے اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا ہم سہارا کوشش کریں نہ لیں گھٹنوں پر۔ اور اسی طرح جو ہے قوما میں بایاں پاؤں جو ہے قاعدہ جب ہم کرتے ہیں تو بایاں پاؤں بچھا کر سیدھے پاؤں کو کھڑا کرنا، اور جب کھڑا کرنا ہے اس کی انگلیاں قبلے رخ ہوں، اس طرح ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ اور جب تشہد پڑھتے ہیں تو ہمیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ انگلی کھڑی کرنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہہ کے ہلکا ایسے ہی رکھنا ہے۔ اب بعض ساتھی کہہ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ یہ سلام تک ایسے ہی آپ کا یہ بندہ رہے۔ اور تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ کوئی آدمی صرف اتحیات پڑھ کر سلام پھیر دیتا ہے، یعنی عبدہ و رسولہ تک، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، جیسے امام کے پیچھے ہیں آپ کی اگر ربی جعلنی نہیں پڑھی جاتی آپ سے، جو ہے امام نے جلدی سلام پھیر دیا تو آپ سلام پھیر دیں، کیونکہ امام نے پڑھ لی آپ کو پورا ثواب مل گیا۔ لیکن اگر موقع ہے تو اس کو پورا پڑھنا چاہیے۔ لیکن کبھی جلدی میں آپ نے عبدہ و رسولہ کہہ کر سلام پھیر دیا، درود شریف نہیں پڑھا، ربی جعلنی نہیں پڑھی، تو تب بھی آپ کی جو ہے نماز ہو جائے گی، لیکن سنت ہے درود شریف پڑھنا اور دعا پڑھنا، اس کے چھوڑنے سے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔